النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صبح کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ازواجہ امہاتہم کے ساتھ چند باتیں ذکر کی تھی. اس پر چند حوالے نوٹ کر لو اور پھر آگے سبق دیکھو. دونوں مقام اولاد کا معنی بھی اور ازواجہ امہاتہم اولاد کا معنی یہ روح المعانی ہے. اس میں معنی کر رہا ہے اولا بالمؤمنین اے احق و اقرب الیہم. اور ازواجہ امہاتہم کہتا ہے فی تحریم النکاح، فی تحریم النکاح مائیں کس بات میں ہے؟ نکاح کی حرمت کے معاملہ میں. فی تحریم النکاح استحقاق التعظیم، استحقاق التعظیم صفحہ نمبر 202 جلد نمبر 21. اس پر بات کرتا ہے یہ جو ہے مسئلہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. فلا یحرم نکاح ازواج من اضاہ، فلا یحرم نکاح ازواج من اضاہ من الانبیاء من بعدہم علی احد من اممہم. کہتا ہے کہ فلا یحرم نہیں حرام نکاح ازواج من اضاہ من الانبیاء جو دوسرے انبیاء کرام ہیں ان کی بیویاں حرام نہیں، ان کا نکاح کرنا حرام نہیں. من بعدہم ان کی وفات کے بعد علی احد من اممہم کسی پر بھی ان کی امتوں میں سے. یہ بات بالکل واضح صفحہ نمبر 204 اور جلد نمبر 21 روح المعانی کی. اور خود قرآن پاک سے بھی یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ خصوصیت صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کی گئی اور قرآن و حدیث میں ایک بھی ایسی نص موجود نہیں جس میں دوسرے انبیاء کی ازواج کے نکاح کی حرمت کا مسئلہ ہو. نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی کا قول، نہ تابعی کا، نہ مجتہد کا. یہ 14ویں صدی کے مجتہدین کی من گھڑت کہانی اور اتنا ڈھڈورا پیٹا ہوا ہے کہ انبیاء کی ازواج کا نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. بات ہے امام الانبیاء کی ازواج کا، اور اس کی وجہ خود قرآن نے بتا دی کہ تم کہا ہی استحقاق تعظیم
اور حرمت نکاح تحریم نکاح میں ہے، اور آگے نص بھی موجود ہے لا تنکحوا، صاف نص ہے، اور وہ بھی صرف ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نص ہے، جس کے ساتھ یہ بزرگ ہے خطیب شربینی، جس کی تفسیر زبردست ہے، کئی مقام پہ سب سے آگے نکلتا ہے۔ تو یہاں پر جس نے بھی بات کی یہ صفحہ نمبر اس کا 319 ہے سراج منیر کا، اور جلد نمبر 5 اس نے کوئی بات کی کہ ازواجہ امہاتہم، کہتا ہے اے مثلہن فی تحریم نکاحہن، مثلہن فی تحریم نکاحہن، نبی پاک کی بیویاں مائیں ہیں، یعنی ماؤں کی طرح ہیں نکاح کی حرمت والے مسئلہ میں، جیسے ماں سے نکاح نہیں، اس معاملہ میں ان سے بھی نکاح نہیں، ووجوب احترامہن، ووجوب احترامہن، وجوب احترام کے اندر احترام اور تعظیم کی جتنی جیسے ہیں ان میں میں ہیں، اور جو اس کے منافی ہیں جیسے خلوت، نظر وغیرہ، یہ احکام جس سے جدا ہیں، امہات اس معاملے میں نہیں۔ اچھا جی، اور اسی طرح یہ ماجدی میں علامہ ماجدی نے بہت زبردست بات لکھی، وہ بھی عبارت تقریباً یہی ہے۔ اچھا جی، یہ کہتا ہے کہ وجوب تعظیم کے لحاظ سے ازواج کا امہات ہونا کا اعتبار تعظیم کے ہے، اور تعظیم کی ایک نوع تحریم بھی ہے، اس لیے تحریم بھی واقع ہوئی۔ یہ حیات کوئی علت نہیں، علت کیا ہے؟ تعظیم خود، اور تعظیم کی ایک نوع وہ تحریم بھی ہے، نکاح کی حرمت۔ آگے پھر وہ آیت لایا بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، آگے کہتے ہیں اور بے حجابی کا تعظیم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ احتجاب اقرب الی التعظیم ہے۔ آگے ذکر کیا حضرت تھانوی کا حوالہ، حضرت تھانوی کا، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ انہن کلبہما،
امہات لہم فی وجوب الاجلال والتعظیم والثانی تحریم نکاح ہن. تحریم نکاح ہن، یہ صفحہ نمبر اس کا 840 ماجدی. اسی طرح یہی عبارت ہے تقریباً تفسیر ابن جریر صفحہ 258 اس میں بھی کوئی عبارت ہے. امہات جس میں تحریم نکاح کی حرمت میں کوئی عبارت ہے. اچھا جی. ازواجہ امہاتہم اے محرمات علیہم. اسی طرح کہتے ہیں ازواجہ امہاتہم یحرم علیہن نکاحہن من بعد وفاتہ. ماں کا ہے نکاح کی حرمت میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ صفحہ نمبر 259 تفسیر ابن جریر. اسی طرح بحر العلوم میں علامہ سمرقندی فقی ابو اللیث اس کا صفحہ نمبر ہے 38 جلد نمبر 3. اس میں بھی جس نے بالکل وہی بات لکھی امہاتہم فی الحرمت امہاتہم فی الحرمت. حرمت نکاح کے معاملہ میں آپ کی ازواج یہ ماؤں کی طرح ہیں. امہاتہم فی الحرمت صفحہ نمبر 38 بحر العلوم کا. اور یہی بات علامہ اندلسی نے لکھی. علامہ اندلسی کی بھی کوئی بات ہے. امہات کوئی بھی تحریم نکاح کی حرمت والے مسئلہ میں آگے اس نے تھوڑی سی بات چلائی مدخول بیاہ غیر مدخول بیاہ کا فرق کر کے اصل مسئلہ ہوئی ہے کہ آپ کی بیویاں مائیں ہیں اور مائیں ہیں اس میں تحریم نکاح کی حرمت میں. صفحہ نمبر 208 اور جلد نمبر 7 کسی کے ساتھ کا مضمون ہے ابن کثیر میں. ابن کثیر
کہتے ہیں ازواجہم امہاتہم اے فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام، فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام، صفحہ نمبر 340، جلد نمبر 6۔ اور یہی مضمون ہے قرطبی میں، صفحہ نمبر 112 قرطبی کا، اور جلد نمبر 13۔ ہاں بھائی، یہاں پر بھی وہی مضمون ہے۔ پوری فکر ہے۔ کہتا ہے شرف اللہ تعالی ازواج نبیہ بأن جعلہن امہات المؤمنین اے فی وجوب التعظیم والاجلال وحرمت النکاح علی الرجال، مائیں ہیں حرمت النکاح علی الرجال، صفحہ 112۔ اس پر امام ابن القیم، یہ حوالہ اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ امام ابن القیم کے متعلق مولانا سرفراز صاحب صدر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں کانا اکابر اہل سنت والجماعہ اور اولیاء ہذہ الامہ۔ چلو بہرحال شکر ہے اس امت کے اولیاء مانے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تعریف کی وہ بریلویوں کے مقابلہ میں، باب جنت میں اور راہ سنت میں، دونوں کتابوں میں یہ عبارت ہے، اور وہ بریلویوں کا مقابلہ تھا۔ وہاں انہوں نے بڑی تعریف کی ابن القیم کی اور ابن تیمیہ کی، لیکن جب سماع الموتیٰ میں آئے تو جو سپیڈ لگائی ابن تیمیہ کو، اب بھول گیا کابر اہل سنت والجماعہ کیا اور اولیاء حاضر امہ بھی کیا۔ اب کہتے ہیں ابن تیمیہ خائی متشدد مزاج اور خامخواہ فتوے لگاتا رہا، یہ کیا وہ کیا، اور کہتا ہے کہ ابن تیمیہ اپنی شدت کی وجہ سے اتنا آگے چلا گیا کہ انہوں نے استشفاء زندہ قبر نبی کے قائلین کو ابو جہل کی طرح مجھے کہا، اتنا آگے چلا گیا۔ اور اس کی ابتدا میں ان کا شاگرد ابن عبد الحادی، اس نے بھی انتہا کی، اس نے بھی ہمیں مشرک کہا، اور بدر الدین پالی اس نے بھی کہہ دیا مشرک ہیں، اور روح المعانی والا یہ بھی آگے چلا گیا۔
یہ ہم نے کہا چلو مسئلہ کوئی شکر ہے تیرا اپنا اقرار ہے، ہمیں دوسرے کہا ہماری جان چھوٹ گئی۔ ابن تیمیہ، بدر الدین فالی، ابن عبد الحادی جن کا صحیح رگڑا لگایا۔ اب یہاں پر یہ پورا عنوان ہے ابن القیم کا، وہ لمبا چوڑا اتنا 3-4 صفحوں کا، اور یہ ہے قصیدہ نونیہ۔ مولانا سرفراز صاحب کبھی دیکھ لیتے نا اس کو، تو پھر جو ابن قیم کے تعارف اور شناختی کارڈ ہوتا پھر دیکھنے کے قابل تھا۔ اس میں ایک فرقہ گزرا ہے اہل تعطیل، گمراہ فرقہ، اس کا نظریہ یہ تھا کہ نبی قبروں میں زندہ ہے اور زمین کے نیچے۔ اس پر ابن القیم نے زبردست قصیدہ لکھا اور لمبی بات کی۔ کہتے قال الرسول بقدرہ حی کما قد کان فوق الارض فرجمانی۔ یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، کما قد کانا جیسے آپ تھے، فوق الارض فرجمانی زمین کے اوپر کی حیات جیسے تھی، اسی طرح قبر میں بھی آپ زندہ ہے۔ آگے کہتا ہے لو کان حیًا فی الذریح حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی۔ کہتا ہے اگر ذریح قبر مبارک میں بھی اسی طرح حیات ہوتی جیسے دنیا میں تھی، تو خود تو دیکھ لے کہ اتراہو تحت الارض حیًا ثم لا یؤتیہم بشرائع ایمانی۔ یا نبی پاک علیہ السلام زمین کے نیچے زندہ ہیں اور مسئلہ بھی نہیں بتاتے، کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بھی آپ نہیں بتاتے، اور ہیں تحت الارض زری میں زندہ اور مسئلہ بھی نہ بتائیں۔ کہتا ہے ما کان تحت الارض بل من فوقہا، اگر آپ زندہ ہوتے تو زمین کے نیچے نہ ہوتے، بل من فوقہا زمین کے اوپر ہوتے۔ واللہ ہذہ سنت الرحمن، کہتے ہیں خدا کی قسم یہ رحمان کی سنت ہے کہ وہ زندہ کو زمین کے اندر نہیں رکھتا۔ اشارہ کر رہا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، جو زندہ ہے وہ زمین کے نیچے زری میں نہیں رہتا۔ واللہ ہذہ سنت الرحمن اتراء تحت الارض حیا ثم لا یؤتیہم۔ کیا دیکھتا ہے تو، تیرا دل مانتا ہے کہ نبی پاک زمین کے نیچے زندہ ہوں اور شرائع ایمان، احکام ایمان، ان کے بارے میں فتویٰ بھی نہ دے، دوسرے مفتی شروع ہوں فتویٰ دینے والے۔ وَيُرِيهُ أُمَّتَهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْخُلْفِ الْعَظِيمِ وَسَائِرِ الْبُهْتَانِ۔ کہتے ہیں اگر آپ زندہ ہوتے تو امت جو آرام میں بنتی ہے، کالا فلاں سے کالا فلاں، یہ سب کا آپ ختم کرنا چاہیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والخلق العظیم، اتنا بڑا اختلاف امت میں پڑ گیا، کوئی کہتا ہے حرام، کوئی کہتا ہے حلال، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تو ابن القیم کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری تھا کہ آپ امت کے اس اختلافات کا فیصلہ کرتے اور امت کو آراء اور اجتہاد سے بچاتے۔ آگے لمبی عبارت ہے، یہ تو ساری دن گزر جائے گا، جس میں پڑھنی ہو یہ قصیدہ ہے ادھر۔ نبیو ہم حیون، نبیو ہم حیون یشاہدہم ویسمعہم ولا یاتی لہم ببیانی۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہوں، نبی ہو بھی زندہ، سنتا بھی ہو لیکن بیان نہ کرتا ہو۔ نبی ہو بھی زندہ، زندہ پیغمبر ہے، اور یشاہدہم، ان کو دیکھتا بھی ہے بھی قبر پر کون آیا ہے، مشاہدہ بھی کرتے ہوں،
وَيَسْمَعُهُمْ اور ان کی آوازیں سنتے بھی ہوں، وَلَا يَأْتِي لَهُمْ بِبَيَانٍ کہ پیغمبر تقریر بھی نہ کرے، وضاحت بھی نہ کرے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ أَفَكَانَ يَعْجِزُ أَن يُجِيبَ بِقَوْلِهِ إِذْ كَانَ حَيًّا دَاخِلَ الْبُنْيَانِ کہتے ہیں أَفَكَانَ يَعْجِزُ، کیا ہے عقیدہ؟ نبی پاک علیہ السلام ہیں تو زندہ ان بنیان اور قبر کی جو دیواریں ہیں ان کے درمیان ہیں تو زندہ، لیکن جواب نہیں دے سکتے، صرف سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں یا قومنا، او میری قوم، استحیوا من العقلاء، استحیوا من العقلاء، تو کچھ شرم چا کرو، استحیوا حیا کرو، ہماری بولی میں لفظ ہے وہ کوئی حیا نو ہاتھ مارو۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، استحیوا من العقلاء، یا قومنا، او مفتیان کراچی، یا قومنا، او شیوخ الحدث، یا قومنا استحیوا من العقلاء، اور کچھ تو عقل والے بھی بنتے ہیں اس دنیا میں، ان کا حیا نہ کرو۔ یہ کون سا عقیدہ بنایا کہ نبی قبر میں زندہ ہے؟ وہ کچھ حیا کرو، سارے جھلے نہیں، من العقلاء، ٹھیک ہے جو تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں وہ بھی الو ہوتے ہیں، لیکن یا قومنا استحیوا، اور کچھ حیا کرو، من العقلاء، عقلاء کچھ عقل والے لوگ بھی رہتے ہیں، ہاں کم از کم اشاعت التوحید والوں سے تو شرم کرو۔ من العقلاء والمبعوث بالقرآن، اور اگر عقل والوں کا حیا نہیں آتا، والمبعوث بالقرآن، اس ہستی کا تو حیا کرو جس کو قرآن دے کر بھیجا گیا۔ والمبعوث بالقرآن، قرآن کیا کہتا ہے اور تم نے کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ جو ہستی قرآن لے کے آئی ہے اس کا تو حیا کرو۔ والرحمانی، اس کا حیا نہیں تو رحمان کا تو حیا کرو جس کا کھا رہے ہو اور پلے ہوئے ہو، اس کا حیا کر لو۔ عقل والوں سے شرم کرو، رسول اللہ سے شرم کرو، چلو یہ شرم بھی نہیں آتے تو کم از کم جس کا کھاتے ہو اس سے تو شرم کر لو۔ الرحمانی، اب میرے بارے میں کوئی نہ کہے، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ آگے من کان ھذا القدر مبلغ علم ہی، جس آدمی کا اتنا علم ہو، مبلغ علم یہ ہو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اور اس کا مبلغ علم یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلہ بتا رہا ہے نبی زمین کے نیچے زندہ ہے، یہ بتاتا ہے، کہتا ہے فَلْيَسْتَتِرْ بِالصَّمْتِ وَالْكِتْمَانِ، اس کو برقع کرا دو، فَلْيَسْتَتِرْ، اس کو چاہیے پردہ کرے بھائی بات، فَلْيَسْتَتِرْ، چاہیے کہ ساتر اور کچھ نہ کچھ چھپے، بِالصَّمْتِ چپ کیا کرے، وَالْكِتْمَانِ اور مسئلے کو چھپا لے، جو اپنا عقیدہ ہے اس عقیدے کو ذرا چھپائے۔ اتنی بے حیائی اور بے غیرتی کہ ایسے مسئلے کو سرے عام بیان کرتے ہیں نبی قبر میں زندہ تھے، نبی زمین کے نیچے، حیاتہ دنیویۃ لا برزخیہ، یہ فَلْيَسْتَتِرْ بِالصَّمْتِ وَالْكِتْمَانِ، اور اسے تو پردہ کرانا چاہیے، یہ پبلک کے سامنے آنے کے قابل ہی نہیں۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ، وَلَقَدْ، اللہ کی قسم، أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ، اللہ نے یہ واضح بیان دیا ہے کہ اللہ کا رسول میت کہتے ہیں جس سے روح جدا ہو چکی ہو، میت کہتے ہیں جس سے جدا ہونے والی ہو، اور میت کفر کر رہا ہے۔ میت، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میت بھی پڑھ سکتی ہو اس کو، میت بھی، میت کما قد جاء فی القرآن، جیسا کہ قرآن میں آیا، قرآن پاک میں آیا۔ آگے پھر کہتے ہیں افجاء ان اللہ باعثہ لنا بالقبر قبل قیامت الابدان، کہتے ہیں کہیں یہ بھی آیا ہے کہ بدنوں کے کھڑے ہونے کے دن سے پہلے نبی پاک کو اور حیات مل گئی، جس دن بدن کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے آپ کو دوسری حیات مل گئی۔ افجاء
ان اللہ باعثہ لنا فی القبر قبل قیامت الابدان، قیامت الابدان بدنوں کے کھڑا ہونے کے دن سے پہلے، یا آپ کو کوئی اور حیات مل گئی، اچھا اور حیات مل گئی تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ پھر قیامت کے دن کس کو زندہ کیا جائے گا؟ پھر موت آئے گی قبر میں؟ اگر اب قبر میں زندہ ہیں تو قیامت کے دن زندہ کس کو کیا جائے گا؟ کیا پھر موت آئے گی؟ اگر پھر موت آئے گی تو یہ 3 موتیں ملیں گی۔ کوئی کہتا ہے اصلاۃ و موتات تکون لرسولہ، کیا رسولوں کے لیے 3 موتیں؟ کیا رسولوں کے لیے 3 موتیں ہیں؟ والے غیرہم من خلقہ ہی موتانی، اور باقی مخلوق کے لیے 2 موتیں اور رسولوں کے لیے 3 موتیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ نفخ الصور لا یبقی امرؤ، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ فی الارض حیا قط بالبرہان، زمین میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ فصاحے کا من فی السماوات، اس پر برہان موجود ہے۔ وہ اب ذرا کہتے ہیں او مایاتیو، بتاؤ اہل بدعت، بتاؤ تم کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہے، میرا سوال ہے کہ پھر موت آئے گی یا نہیں؟ اگر کہو موت نہیں آئے گی، یہ برہان کے خلاف، کیونکہ نفخہ اولیٰ پہ سب زندوں پہ موت آئے گی، اور پھر اگر موت آئے گی پھر فیصلہ کرو باقیوں کے لیے 2 موتیں اور انبیاء کے لیے 3 موتیں۔ اصلاۃ و موتات 3 موتیں ہوں گی۔ آگے بہار یموت الرسل، کیا رسول پہ موت آئے گی؟ ہاں بھائی، اذا مات الورا ام حلکم قولانی، جب ساری مخلوق مر جائے گی تو رسولوں پر موت آئے گی یا نہیں؟ یا تمہارے اس مسئلے میں 2 قول ہیں؟ شکر ہے، یہ تو پرانے اہل بدعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی بخاری کی عبارتیں دیکھتا مزہ پھر آتا۔ اب کہتا ہے فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ، گالیاں نہ نکالو، الزام نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو۔ فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ لَا الدَّعْوَىٰ جِئُوا بِالدَّلِيلِ فَنَانُوا أَذْهَانِ۔ تَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ، کوئی علم، کوئی دلیل کی بات ہے تو بات کرو۔ تَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ، علم کے ساتھ بولو۔ لَا الدَّعْوَىٰ، صرف دعوے نہ کرو بزرگوں کا نظریہ ہے، فلانے کا نظریہ ہے، صرف دعویٰ ہے، دلیل لاؤ۔ وَجِئُوا بِالدَّلِيلِ، لاؤ دلیل۔ فَنَانُوا أَذْهَانِ، اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہم اس کو پرکھیں گے کیسی دلیل ہے۔ لاؤ تو صحیح ذرا۔ ذو اذہانی اولم یکن من قبلکم للرافع الاصوات حول القبر بالنکران، جہاں زبردست بات اس نے کی۔ لا ترفعوا الاصوات حرمت عبدہ میتا کحرمتہ لدى الحیوان۔ ابن القیم کہتا ہے ایک مسئلہ اجماعی آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اونچی آواز نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ اجماعی ہے، لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی کہ قبر پہ اونچی آواز اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ زندہ ہیں، بلکہ ساری امت یہ کہتی آئی ہے حرمت عبدہ میتا کحرمتہ لدى الحیوان، کہ نبی پاک کی میت کی بھی کوئی احترام ہے جو زندگی کا احترام ہے۔ پہلے دن سے آج تک امت اس بات پہ پکی رہی کہ آپ کی قبر پر اونچی آواز نہیں ہو سکتی، لیکن امت میں ایک آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو اس لیے اونچی آواز نہ کرو کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ ایک ہی نہیں، ساری امت یہ کہتی آئی ہے حرمت عبدہ میتا کحرمتہ لدى الحیوان، کہ اللہ کے نبی کی حرمت اور عزت میت ہونے کی حالت میں بھی وہ ہے جو زندگی کی حالت میں ہے۔ اب بتاؤ کہ جماعت کس بات پہ ہے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ حیات کی وجہ سے یہ آواز اونچا نہیں کرنا۔ آگے کہتا ہے قد کان یمکنہم یقولوا، ان کے لیے یہ ممکن تھا سلف صالحین کے لیے کہ وہ کہتے انہ حی، کہ نبی پاک زندہ ہیں، وخذوا الصوت بالاحسان، آواز کو نیچا رکھو، لکنہم باللہ اعلم منکم ورسولہ وحقائق الایمان،
کہتا ہے جو پہلے بزرگ گزرے امام مالک کی طرف اشارہ اور ان حضرات کی طرف، تو وہ تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک کی میت کے احترام کی وجہ سے آواز اونچا نہیں کرنا، اور وہ لوگ جو تھے وہ نبی پاک کی عزت بھی زیادہ سمجھتے تھے اور حقائق ایمان سے بھی تم سے زیادہ واقف تھے، وہ تجھے کہتے تھے۔ آگے کہتے ہیں بَلَقَدْ أَتَوْا يَوْمًا إِلَى الْعَبَّاسِ، ایک دن بخاری شریف کی حدیث، حضرت عباس کے پاس آئے اور یستسقون من قاتل فجذب زمانی، حضرت عباس کے پاس آئے صحابہ کرام حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عباس کو قائد بنایا اور کہا تو جذب زمان کے لیے دعا کروائی، ھذا وبینہم وبین نبیہم، ھذا وبینہم وبین نبیہم ارض الجنار وحجرۃ النسوان، کہتے ہیں کہاں کھڑے ہو کے دعا کی؟ صرف ازواج مطہرات کی حجرے کی دیوار تھی، ادھر دعا ہو رہی ہے، حضرت عباس کروا رہے ہیں، فاصلہ صرف اتنا ہے فنبیہم حی ویستسقون غیر نبیہم، نبی زندہ ہو اور بارش کی دعا کرائے غیر نبی سے، حاشا للایمان، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو بھی زندہ اور صحابہ دعا کرائیں حضرت عباس سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ واقعہ بھی مدینے کا ہے۔ اب کہتے ہیں اور تمہارے دلائل کا جواب دو، پھر جواب اما احتجوا بہ فی ھذہ المسألہ، وہ جو اہل بدعت تھے اس زمانے کے، ان کی پہلی دلیل وہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے۔ آج کے اہل بدعت کی بھی یہی دلیل ہے کہ اس زمانے کے اہل بدعت کی دلیل بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شہید زندہ نبی بھی زندہ، کہتے ہیں کچھ فَيُقَالُ أَصْلُ دَلِيلِكُمْ فِي ذَاكَ حُجَّتُنَا عَلَيْكُمْ فَهِيَ ذَاتُ بَيَانٍ، کہتے ہیں جو تم دلیل دیتے ہو نا یہ دلیل تمہارے خلاف ہے، تم جو شہداء کی حیات کی دلیل پیش کرتے ہو یہ دلیل حجتنا علیکم، یہ ہماری دلیل ہے اور تمہارے خلاف ہے۔ فَهِيَ ذَاتُ بَيَانٍ، جس کو میں بیان کرتا ہوں، ان الشہید حیاتہ منصوصۃ لا بالقیاس القائم الارکانی، شہید کی حیات منصوص ہے، وہاں پر ڈھکوسلے بازی نہیں۔ ھذا مع النہی المؤکد اننا ندعوہ میتا ذاک فی القرآن، کہتے ہیں نہی مؤکد کے باوجود ہم ان کو میت کہتے ہیں، نہیں نہی مؤکد کے باوجود اس بات پہ اللہ نے منع کیا کہ ہم ان کو مردہ کہیں، ذاک فی القرآن ونساؤہ حل لنا من بعدہ، شہید کی بیویاں ہمارے لیے حلال ہے ان کی وفات کے بعد، والمال مقسوم علی السہمان، اس کے مال کے حصے لگ گئے، ترکہ بھی تقسیم ہو گیا یہ، لاکنہ ما ذاک حی فارح مستبشر بکرامت الرحمن، کہتے ہیں اس کے باوجود شہید زندہ ہے، بیویوں کے نکاح ہو گئے، وراثت تقسیم ہو گئی اور شہید زندہ ہے اور اللہ کے ہاں مستبشر بھی ہے، اللہ کی کرامت اور عزت کرنے کے ساتھ، فالرسول اولا بالحیات لدیہ ما موت الجسوم وہذہ الابدان، کہتا ہے جیسے شہید اس بدن کے اعتبار سے مر گئے اور بدن ان کے مردہ ہو گئے اور ان کی ارواح اللہ کے ہاں زندہ ہے، اسی طرح فالرسول اولا بالحیات لدیہ ما موت الجسوم وہذہ الابدان، انبیاء کی بھی زندگی کوئی روحوں کی ہے باوجود اس کے کہ نبیوں کے جسموں اور ابدان پہ موت آ چکی ہے، وہاں پر موت ہے۔ آگے فَهِيَ الطَّرِيَّةُ فِي التُّرَابِ فَأَكْلُهَا وَهُوَ الْحَرَامُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ، انبیاء کے وجود یہ ہیں تر و تازہ زمین میں اور زمین پر ان کا کھانا حرام ہے۔ اب کہتا ہے فَانظُرْ إِلَىٰ قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمْ حَرْفًا بِحَرْفٍ ظاہر استبیانی، کہتے ہیں اب ذرا دیکھ دلیل الٹتی کیسے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصّ نساؤہ بخصیصۃ عن سائر النسوان، کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا نکاح نہ ہونا
یہ تمام کائنات کی عورتوں میں صرف ازواج رسول کی خصوصیت ہے. یہ ازواج رسول کی، اور بزرگوں وہی بات ہے جو علامہ صاحب المعانی کر رہا ہے، یہ صرف ان کی خصوصیت ہے انصائر نسوانی، اور کسی عورت کی نہیں. آگے کہتے ہیں ان کو اجازت دی گئی فاخترنا الرسول لصحت الایمانی، ان کو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا علیحدہ رہنا چاہتی ہو، تو انہوں نے پیغمبر کو پسند کیا. شکر الالہ لہن ذاکا، اللہ نے ان کے اس فعل کو پسند کیا. ربنا سبحانہ للعبد ذو شکرانی، اللہ بندے کے فعل کی قدر کرتا ہے. وہ قصر الرسول ادا اولئک رحمتا من ہو بہنا و شکر ذل احسانی، جو یہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، ان بیویوں نے دنیا کو چھوڑ کے نبی کو پسند کیا. اللہ نے اس فعل کا شکر کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے ازواج مطہرات کا نکاح دوسروں پہ حرام کر دیا. سمجھ آئیے بات؟ آگے کہتے زوجاتہ فی ہذہ الدنیا وفی الاخری یقیناً واضح البرہانی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، اور یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے نکاح نہیں ہوا. آگے لیکن اتینا بعزت شرعیۃ فیہا الحداد وملزم الاوطانی، کہتا ہے ازواج مطہرات نے عزت گزاری اور عزت شرعیہ گزاری متوفی عنہا زوج کی، اور وہ عزت ہوئی تھی جس میں فیہا الحداد سوگ بھی تھا اور رہی بھی اپنے گھروں میں، ملزم الاوطانی اپنے گھروں میں رہی. یہ لمبا چوڑا آگے جا رہا ہے بہت. کہتا ہے باقی تم پیش کرتے ہو الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ روایت ذکر حیاتہم فی قبورہم لما یصح ظاہر النکرانی، کہتا ہے یہ روایت صحیح نہیں، دھوکہ نہ دے، اس کا منکر ہونا ظاہر ہے. فانظر الی الاسناد تعرف حالہ، دیکھ اس کی سند کو تو اس کا حال پہچان دے جائے گا. ان کنت ذا علم بہذا الشان، اگر تجھے کوئی اسماء الرجال کا پتہ ہے نا، اس کی سند دیکھ لے تو شرم کر، یہ روایت منکر ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ سے پہلے کوئی آدمی گزرے ہی نہیں. یہی سنا عنایت اللہ شاہ پہلا آدمی ہے، اور یہ بابا دوسرے رگڑے لگا رہا ہے. یہ سارے 3-4 صفحے قصیدہ دنیا کے، اور ہے بھی مستند جس پر مہر سبتری لگی ہے گانا اکابرہ اہل سنت والجماعت. یہ اہل سنت کے اکابر جو کہتے ہو شرم کرو، اکابر شرم کرو. یہ کون سی تفصیل و صدور لکھی، اور ایسی کتابیں لکھنے سے مقررین تم بھی استحیو، اور مصنف تو بھی خدا کا خوف کر. اس پر بہت سارے حوالے اور بھی. ہاں یہ تو آج کل مل رہا ہے اس کو لو. قصیدہ نونیہ یہ صفحہ نمبر 140 سے شروع ہو رہا ہے، 45 تک جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چند حوالے ویسے ٹائم بھی نہیں، اتنے کافی ہیں یا اور بھی ضرورت ہے؟ حیا والے پر تو کافی ہے، ایک حوالہ میں مل جائے کافی ہے. اس میں 2 حوالے نوٹ کرو، یہ بڑے اہم. ایک حضرت حذیفہ صبح جو میں عرض کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں قال لامرأته ان شئت ان تکونی زوجتی فی الجنہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو، ان شئت ان تکونی زوجتی فی الجنہ، اگر تو چاہتی ہے کہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے، فلا تتزوجی بعدی، اور میرے بعد اور کہیں نکاح نہ کرنا. فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها،
اس لیے کہ جنت میں عورت ہوتی ہے آخری خامد کے ساتھ. آگے زبردست جملہ حضرت حذیفہ کا، یہ نبی کا صحابی ہے. اب صحابی کے مقابلے میں مقلدین کی کون سنتا ہے؟ کہتے ہیں فَلِذَٰلِكَ حُرِّمَ، بلکہ فَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، اسی وجہ سے حرام کیا اللہ نے ازواج نبی پر ان ينكحن بعدہ، یہ کہ آپ کے بعد وہ نکاح کریں. لأنہن ازواجہ فی الجنہ، اس لیے کہ آپ کی بیویاں جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. یہ سنن کبریٰ صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 60، اور اس پر بابا سیوطی کی تفسیر ہے الدر المنصور، وہ بھی لے آیا اس قول کو، صفحہ 404 اور جلد 5. سبحان اللہ، یہاں پر ملا سیمن بھی نمبر لے لیا، تفسیرات عامری والا. ملا جیمن کی بھی زبردست عبارت ہے، اور ملا جیمن کہتا ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فَلِذَا حُرِّمَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَن يَنكِحْنَ بَعْدَهُ، اسی لیے حرام کیا گیا ازواج پیغمبر پر ان ينكحن بعدہ، کہ بعد آپ کے کسی سے نکاح کریں. لأنہن ازواجہ فی الجنہ، اس لیے کہ جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. تفسیرات عامریہ صفحہ 632. سبحان اللہ. امیر علی ملی آبادی فرماتے ہیں تمام صحابہ اور تابعین و علماء امت سب متفق ہیں اور اجماع رکھتے ہیں کہ ازواج رسول سے نکاح کرنا قطعاً حرام، اس واسطے کہ یہ بات کام کیا، اس واسطے کہ کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں اور دنیا آخرت میں آپ کی زوجات ہیں. دنیا آخرت میں آپ کی زوجات ہیں، اس کو کہتے ہیں اجماع. سب صحابہ متفق، بعد والے، اور اس واسطے کہ وہ مائیں ہیں اور دنیا آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں. مواہب الرحمان صفحہ 118 جلد نمبر 7. مواہب الرحمان. اچھا جی، بس اس پر اور جی بہت سارے حوالے ہیں، سب حوالے جمع کرنا مقصد نہیں. آپ کوئی تفسیر دیکھیں گے اس مقام پہ کوئی ایک بھی ان الوؤں جیسا جھلا نہیں گزرا. یہ جو کہتے ہیں نکاح اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہے. اب ایک بات سمجھو، یہ لذت سے کلام ہے حضرت نانوتوی آب حیات میں، انہوں نے یہ بات چھیڑی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دلیل کوئی کہتے میرا ذوق ہے، اور ذوق اصل میں آب حیات کے اندر وہ شیعہ کے تان میراث اور وہ فتح انشاءاللہ ہم بھی جواب دیں گے اس کا، اور آپ دیکھیں گے جواب کیسے ہوتا ہے. حضرت نانوتوی فتح سے جان چھڑا رہے تھے. شیعہ نے جو مسئلہ چلایا فتح والا، تو فتح تو میراث تو تب ہو کہ نبی پہ حقیقتاً موت ہو. جب حقیقتاً موت ہی نہیں تو میراث نہیں تو فتح والا حق کہاں ہے؟ وہاں بھی حیات ساری تانے فتح کے رد میں ہے، اور وہ کتاب الزامی مناظرانہ رنگ ہے اس میں. اور وہاں تو عجیب باتیں ہیں کہ دجال کی موت نبی کی موت کو برابر قرار دیا گیا، اور اس طرح کی بڑی عجیب بھی باتیں ہیں. وہ سب الزاماتی باتیں الزامی. اس لیے یاد رکھو حضرت نانوتوی کا احترام اور عزت اور اکرام اپنے مقام پہ ہے، لیکن حضرت حذیفہ اور ان اکابرین امت
صحابہ کے مقابل حضرت نانوتوی کی بات ایک ذرا برابر بھی شریع دلیل نہیں کرتی. ہاں، اور اس کے بعد پھر جو چلے نیچے آئے مفتی شفیع صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہاں، ان سے ہماری بات ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کا قول کسی طرح کوئی حجت بن سکتا ہے، اور نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. اب ذرا دیکھو، تھوڑا سا ایک مسئلہ دیکھ لو. اصل سورہ احزاب میں اتنے مسئلے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ میں حیران ہوا کس کو کدھر لگاؤں. تو یہاں پر ذرا دیکھو، اپنے سبق پہ آؤ.